السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ آئی پلس اکیڈمی کے تمام طلباء اور طالبات کو خوش آمدید۔ عزیز بچوں، آپ لوگ چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کے 47 اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم اس کتاب کا جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے غریبوں کی مدد۔ حسب روایت پہلے اس سبق کی ریڈنگ کی جائے گی، اس کے بعد صاحب کتاب نے جن مشکل لفظوں کے معنی بتائے ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے، اور پھر سوالوں کے جوابات لکھائے جائیں گے۔ تو آئیے ہم غیرت سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ سبق غور سے سنیں اور اپنی اپنی کتابوں میں دیکھتے رہیں کہ کہاں پڑھا جا رہا ہے اور کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے۔ بچوں، اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ اس کی تعلیم میں غریبوں کی مدد پر بڑا ہی زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا جب آپ ترجمہ پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ غریبوں کی مدد کے لیے تاکید فرمائی ہے۔ رمضان شریف جیسے مبارک ماہ میں صدقہ خیرات کا بڑا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ صدقۃ الفطر کے نام سے ایک خاص خیرات ہے جو رمضان ختم ہونے پر عید کی نماز سے پہلے پہلے ہر مسلمان کو نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے گھر کے چھوٹے بڑے تمام بچوں، بھائیوں، چھوٹی چھوٹی بیٹیوں اور بہنوں کی طرف سے کرنی ہی پڑتی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یہ خیرات عید سے پہلے ہی نکال دو تاکہ غریب لوگ بھی آج عید کا تہوار خوب منا سکیں۔ اس خیرات کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی طرف سے اور اپنے سب گھر والوں کی طرف سے صحیح حساب کر کے فی کس 3.25 سیر کے حساب سے جو بھی غلہ میسر ہو ادا کر دے۔ دھان، گیہوں، جو، چنا، باجرہ، جوار، الغرض جو غلہ کھانے میں آتا ہے وہ سب دیا جا سکتا ہے۔ بچوں، اپنی امی جان سے عید کے دن نماز کے واسطے نکلنے سے پہلے معلوم کر لینا کہ سب گھر والوں کی طرف سے یہ صدقہ ادا کر دیا گیا یا نہیں، کیونکہ نماز سے پہلے پہلے اگر یہ نہ ادا کیا گیا تو یہ صدقہ فطر نہ ہوگا، ایک معمولی صدقہ ہو کر رہ جائے گا۔ ہاں، اپنے ابا جان کے کان میں بھی یہ مسئلہ ڈال دینا۔ اگرچہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے زبان نہ کھولنی چاہیے، مگر دینی باتوں میں اگر بڑے ناواقف ہوں تو ان کو چھوٹے بھی آگاہ کر سکتے ہیں، مگر ادب کا پہلو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے
جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور جو بڑے لوگ اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کریں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، آؤ اب نماز عید کی تیاری کریں۔ آج کے سبق کی قرأت ختم ہوئی۔ اس سبق کے تعلق سے صاحب کتاب نے دو لفظ یہاں لکھے ہیں جن کے معنی انہوں نے بتائے ہیں، میں انہیں پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اچھی طرح سے سن لیں اور بعد میں انہیں یاد کر لیں تاکہ امتحان میں آپ کے کام آئے۔ پہلا لفظ ہے صدقۃ الفطر، وہ صدقہ جو رمضان ختم ہونے پر نماز عید سے پہلے پہلے مقررہ وزن میں ادا کرنا ضروری ہے۔ فی کس یعنی ہر ایک آدمی کے بدلے۔ میں نے سبق میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں پایا جس کے معنی بورڈ پر لکھے جائیں، اس لیے اب میں براہ راست سبق سے متعلقہ سوالوں کی طرف چل رہا ہوں۔ ایک ایک کر کے تمام سوالوں کے جوابات بورڈ پر لکھائے جائیں گے، اس لیے تمام عزیزان گرامی کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی کاپیاں نکال لیں، اپنے قلم سنبھال لیں اور بورڈ پر جو لکھایا جائے انہیں اپنی اپنی کاپیوں پر خوش خط لکھیں، بطور خاص صفائی اور ستھرائی کا لحاظ رکھیں تاکہ بعد میں انہیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ سبق کا نام ہے غریبوں کی مدد۔ سوال نمبر 1، صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں؟ جواب نمبر 1، صدقۃ الفطر ایک بہت ہی خاص صدقہ ہے جو رمضان شریف کے ختم ہونے پر عید کی نماز سے پہلے پہلے گھر کے ہر فرد کی طرف سے مقررہ نصاب کے مطابق
نکالا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، وہ کس طور پر اور کس وزن سے نکالنا چاہیے؟ جواب نمبر 2، وہ یعنی صدقۃ الفطر گھر کے ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے نکالنا چاہیے۔ اسے موجودہ وزن کے حساب سے ہر شخص کی جانب سے 2.5 کلو نکالا جائے گا۔ سوال نمبر 3، صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا وقت کون سا ہے؟ جواب نمبر 3، صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا وقت رمضان شریف کے آخر کے دن ہے، جسے نماز عید سے پہلے نکالنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 4،
صدقۃ الفطر کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ جواب نمبر 4، صدقۃ الفطر کو اس لیے ضروری قرار دیا گیا تاکہ روزے میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو اس کی بھرپائی ہو جائے اور اس کے ذریعے غربا و مساکین ضرورت کی چیزیں خرید کر مسلمانوں کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ سوال نمبر 5، اگر آپ کے والدین کسی شرعی مسئلہ سے ناواقف ہوں تو آپ کیا کرو گے؟ جواب نمبر 5، اگر ہمارے والدین کسی شرعی مسئلہ سے ناواقف ہوں گے تو ہم انہیں ادب اور احترام کے ساتھ وہ مسئلہ بتا دیں گے۔
عزیز بچوں، سبق غریبوں کی مدد کے تحت مصنف نے جو سوالات کیے تھے ان کے جوابات بورڈ پر لکھائے جا چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اچھی طرح سے لکھ لیا ہوگا۔ اب میں آگے کے سبق کی طرف چل رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی اپنی کاپیاں بند کریں اور کتاب نکال لیں، اور سبق عید مبارک اب ہم پڑھیں گے، اس لیے آپ یہ سبق کھول لیں اور دیکھیں کہ یہ سبق کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے۔ اب میں سبق عید مبارک کی قرأت کرنے جا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں اور دیکھتے رہیں کہ کہاں پڑھا جا رہا ہے اور کیسے پڑھا جا رہا ہے۔ عید کا دن اہل اسلام کے لیے بڑی خوشی اور چہل پہل کا دن ہے، جو 29 یا پھر 30 رمضان کو چاند نظر آ جانے کے بعد آتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نیک نصیب مسلمانوں نے ایک ماہ تک روزے رکھ کر اپنے دلوں پر محبت و عظمت خداوندی کا ایک نہ مٹنے والا سکہ جما لیا ہے۔ یوں کہو کہ اب مزدور کو مزدوری ملنی ہی چاہیے۔ یہی عید کا دن ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنی آسمانی کائنات کے سامنے اپنے فرما بردار بندوں پر فخر کرتا ہے اور ان کے روزوں کو قبول فرما کر سعادت دارین سے ان کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ پیارے بچوں، نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے خوب نہا لو، جو میسر ہوں صاف ستھرے کپڑے پہن لو، عطر لگا لو، مگر دیکھنا عید الفطر میں نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کھجور وغیرہ قسم کی کچھ نہ کچھ چیز ضرور کھا لینی چاہیے۔ اب اللہ پاک رب العالمین کی یاد میں خوشی خوشی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چلو۔ عیدین کی نمازیں جنگل میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ سالانہ ایک ایسا مظاہرہ ہے جس سے اسلامی شوکت کا اظہار ہوتا ہے، بس اس کے لیے جنگل اور میدان ہی مناسب ہے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ اس مظاہرہ کو دیکھ کر اسلام کی شان و شوکت سے اثر لے سکیں۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے نعرہ تکبیر کے لیے یہ الفاظ ادا کرو: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سبق عید مبارک کے کچھ پیراگراف ابھی باقی رہ گئے ہیں۔ چونکہ ہمارے آج کے سبق کے لیے متعینہ وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے، اس لیے اس سبق کے جو پیراگراف باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم اسے کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔